اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال طرفاه اما حسیان. تشریح کے ارکان میں سے مشبہ اور مشبہ بہی کا ذکر فرماتے ہیں کہ مشبہ اور مشبہ بہی یا تو دونوں حسی ہوں گے. حسی ہونے سے مراد یعنی حواس سے خمسہ ظاہرہ میں سے کسی ایک سے مدرک ہوں گے. قوت سامعہ سے یا قوت باصرہ سے یا قوت شامہ سے یا قوت لامسہ سے اور یا قوت سامعہ سے. پانچ ہو گئے نا. تو ان میں سے کسی ایک سے مدرک ہوں گے. مشبہ بھی اور مشبہ بہی بھی. یا دونوں عقلی ہوں گے. عقلی ہونے کا معنی کہ ان کا ادراک حواس سے خمسہ ظاہرہ میں سے کسی سے ایک سے نہ ہو بلکہ عقل سے ہو. یا دونوں مختلف ہوں گے. مختلف ہونے کا معنی مشبہ بھی حسی ہو مشبہ عقلی ہو یا مشبہ حسی ہو اور مشبہ بھی عقلی ہو. اب چونکہ حسیان حسی اسے بولتے ہیں کہ جس کا ادراک حواس سے خمسہ میں سے کسی ایک سے ہو. تو حواس پانچ ہیں تو اس لیے انہوں نے حسی کی 5 مثالیں پیش کی. ایک مثال وہ جو مدرک بالبصر ہے, ایک وہ جو مدرک بالسماع ہے, ایک وہ جو مدرک بالذوق ہے, ایک وہ جو مدرک بالشم ہے اور ایک وہ جو مدرک باللمس ہے. سمجھ فرماتی اما حسیان کل خردی والوردی فی المبصرات. جیسے کہا خدہ کل وردی, تو خد اور ورد یہ دونوں حسی ہیں, مدرک بالبصر ہیں. والصوت الضعیف والہمس. ہمس بولتے ہیں قدموں کی آہٹ کو. فرماتا قرآن یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. کہ جب آواز رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی فلا تسمع الا ہمسا, تم نہیں سنو گے مگر ہمس. ہمس کیا کہ بس ہونٹ ہلتے ہوئے ہے نا محسوس ہوں گے اور ذرا سی ہونٹوں کے ملنے کی آواز آئے گی بس. تو آپ نے ہم اس کے بارے میں سمجھے صوت بالکل بہت زیادہ ہلکی آواز آہٹ. تو آپ نے کسی کی ضعیف آواز کو تشبیہ دی ہمس سے کہ صوت زید کل ہمسی. زید کی آواز ہمس کی طرح ہے. تو یہاں پر صوت یہ بھی مدرک بالسمع ہے اور ہمس بھی مدرک کل والصوت الضعیف والہمسی. ہمس کا معنی ای الصوت الذی هو اخفا, جو بہت مخفی آواز ہے. حتی کأنہ لا یخرج عن قضاء الفم فی المسموعات. یہاں تک کہ گویا کہ منہ کے درمیان سے نکلتی محسوس ہی نہ ہو. کہاں؟ مسموعات میں. والنکہتی والعنبر, اور نکہت کی تشبیہ عنبر سے. نکہت بولتے ہیں منہ کی بو, اسے بولتے ہیں نکہت. تو فرمایا نکہت زید کل عنبر, زید کے منہ کی بو عنبر کے مثل ہے. تو یہاں پر مشبہ
کون ہے؟ نکھت، اور مشبہ بھی عنبر، اور یہ دونوں مشمومات میں سے ہیں. نے ملا. والریق والخمر، اور ریق اور خمر، کا ریق و زیدن کل خمر. تو یہاں پر ریق مشبہ اور خمر مشبہ بھی. ریق کی تشبیہ دی خمر سے، اور یہ دونوں مذوقات میں سے قوت ذائقہ سے معلوم ہوتے ہیں. والجلد الناعم والحریر، اور نرم کھال کی تشبیہ ریشم سے. جلدہ کل حریر. تو یہاں پر جلد اور مشبہ اور حریر مشبہ بھی، یہ دونوں محسوسات میں سے ہیں. ان کا ادراک چھونے سے ہوتا ہے. فرماتے ہیں وفی اکثر ذالک تسامح. سنو بیٹا، فرماتے ہیں بعض مثالوں میں تسامح ہے، سب میں نہیں ہے. کیا؟ بعض میں، اس لیے کہ انہوں نے خد اور ورد یہ مثال پیش کی ہے مبصرات کی. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ مبصرات چہرہ ہے یا چہرے کا رنگ؟ چہرے کا رنگ ہے نا. ایسے ہی جو گلاب مبصر ہے یا گلاب کا رنگ، تو خد اور ورد کو مبصرات کی مثال پیش کرنے کے بجائے لون الخرد اور لون الورد کو مثال بنانا چاہیے. اس میں تصادم ہے، اس لیے کہ گویا کہ رنگ دیکھنے والا چہرے کا یا گلاب کا وہ گلاب ہی کو دیکھنے والا ہے. ایسے ہی عنبر اور نکہت، اس کو مثال بنایا ہے کس کی؟ مشمومات کی. حالانکہ عنبر یہ مشموم نہیں ہے، بلکہ عنبر کی جو خوشبو ہے یہ مشموم ہے. ایسی نکہت یہ مشموم نہیں ہے، بلکہ نکہت کی جو بو ہے یہ مشموم ہے. فرماتے ہیں ایسے ہی بیٹا جو مطعوم کی مثال انہوں نے پیش کی ہے، ذوق کی چکھنے کی جو مثال پیش کی ہے، کیا؟ ریق اور خمر. تو ریق شراب اور یا تھوک یہ مذوق نہیں ہے، چکھا نہیں جاتا ہے، بلکہ جو ذائقہ ہے اس کا ریق کا، تھوک کا اور عنبر کا جو ذائقہ ہے یہ مشہور ہے. سمجھ گئے بیٹا؟ اس لیے ان مثالوں میں تسامح ہے. ہاں ان میں نہیں ہے، ان تین مثالوں میں تسامح ہے. ایسے ہی بیٹا ایک اور مثال، ایسے ہی چھونے سے جلد ناعم، نرم کھال یہ ملموس نہیں ہے، بلکہ اس کی نرمی جو ہے نا، نرمی یا اس کھال کے ساتھ جو ملابست ہے اور نرمی ہے یہ ملموس ہے. ایسے ہی ریشم یہ ملموس نہیں ہے، بلکہ ریشم کی جو نرمی ہے یہ ملموس ہے. بس سمجھ گئے؟ ہاں چار مثالوں میں ہوا تسامح. صوت ضعیف اور ہمس میں کوئی تسامح نہیں ہے، اس لیے کہ صوت ضعیف ہی مسموع ہوتی ہے اور ہمس خود مسموع ہے. اس لیے اس ہمس اور صوت ضعیف جو مسموع کی مثال پیش کی ہے اس میں کوئی تسامح نہیں. فرماتے ہیں کہ ان کی اکثر مثالوں میں تسامح ہے، اس لیے کہ مدرک بالبصر یہ رخسار اور ورد کا رنگ ہے. ایسے مدرک بالشم عنبر کی خوشبو ہے، اور مدرک بالذوق یہ تھوک اور شراب کا ذائقہ ہے، اور مدرک باللمس یہ نرم کھال کی ملامست اور
بولو حریر کی ملامست اور ان دونوں کی نرمی ہے، ان دونوں یہ بذات خود اجسام ہیں، لیکن چونکہ عرف میں بولا جاتا ہے اب سرت البردہ شممت العنبرہ ذقت الخمرہ لمست الحریرہ، یہ بولتے ہیں، اس لیے مصنف نے اس کو مثال بنا دیا ہے۔ فرماتی ہیں او عقلیان، یہ دونوں عقلی ہوں، سنو بیٹا، یہ دونوں کون دونوں؟ جیسے آپ نے کہا العلم کالحیات والجہل کالموت، علم زندگی کی طرح ہے اور جہالت، تو علم اور حیات، علم مشبہ حیات مشبہ بھی، یہ دونوں عقلی ہیں۔ علم اور حیات دونوں نہ مدرک بالبصر ہیں، نہ مدرک بالشم ہے، نہ مدرک بالذوق ہے، نہ مدرک باللمس ہے، نہ مدرک بالسمع ہے، دونوں عقلی ہیں۔ بات ظاہر ہے، لیکن ان دونوں میں وجہ تشبیہ کیا ہے؟ تو علامہ سعد تفتزانی علیہ الرحمۃ والرضوان نے پہلے وجہ تشبیہ سمجھایا ہے، اور بعض لوگوں نے وجہ تشبیہ دوسری بتائی تھی، علامہ سعد نے ان کا رد بھی کیا ہے۔ اس لیے ذرا آپ قاعدے سے ذہن میں توجہ رکھنا۔ علامہ سعد فرماتی ہیں کہ العلم کالحیات، علم حیات کی طرح ہے، تو اس میں وجہ تشبیہ ہے دونوں کا جہت ادراک ہونا، طریق ادراک ہونا۔ علم سے مراد ملکہ ہے، ملکہ نور محمد، جیسے بولتے ہیں فلاں یعلم النحو، فلاں نحو جانتا ہے، تو کیا اس کے ذہن میں سارے مسائل نحو مستحضر ہیں؟ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک ایسی کیفیت حاصل ہو گئی کہ علم نحو کا جو مسئلہ معلوم کرنا چاہے اس فن کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم کر سکتا ہے۔ تو علم سے مراد ملکہ، ملکہ کیفیت راسخہ فی النفس، کہ کسی فن کا ملکہ یہ ہے کہ اس فن کے جزیات میں سے جس جزی کو جاننا چاہے، ادراک کرنا چاہے، اس مسئلے کا، اس فن کے مسئلے کا ادراک کر لے۔ بھائی ذرا توجہ رکھنا، علم سے مراد ہے نا جس کے ذریعے انسان اس فن کے جزیات کے ادراک پر، تو اس ملکہ کے ذریعے قادر ہوتا ہے ادراک پر۔ کیا؟ ملکہ سے قادر ہوتا ہے ادراک پر، تو یہ ملکہ طریق ادراک ہے، یہ ملکہ۔ ایسی حیات بھی طریق ادراک ہے کہ حیات شرط ہے ادراک کے لیے، تو حیات شرط ادراک ہے، اور ملکہ یہ طریق ادراک ہے، سبب ادراک ہے۔ اس لیے دونوں علم حیات کی مانند ہے، اس میں طریق ادراک ہونے میں، کہ علم سبب ادراک ہے اس لیے طریق ادراک ہے، اور حیات شرط ادراک ہے اس لیے وہ طریق ادراک ہے۔ العلم کالحیات میں علم مشبہ، اور مشبہ بھی علم سے مراد ملکہ، وجہ تشبیہ دونوں طریق ادراک ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر علم سے مراد ادراک مت لے لینا، کیوں؟ اس لیے کہ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ طریق ادراک۔ تو علم ادراک طریق ادراک ہو تو لازم آئے گا کہ شے خود اپنے ہی لیے طریق بن جائے، نہیں سمجھے؟ کیونکہ وجہ تشبیہ یہاں پر طریق ادراک ہے، جہت ادراک ہے، وجہ تشبیہ۔ اس لیے یہاں پر علم سے مراد بولو ادراک نہیں ہے، بلکہ علم سے مراد بولو، ارے علم سے مراد طریق ادراک ہے۔
ملکہ ملکہ ملکہ، کہاں ہے ذہن؟ علم سے مراد ملکہ ہے۔ ادراک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وجہ تشبیہ طریق ادراک ہے، جہت ادراک ہے۔ تو اگر علم سے مراد ادراک ہی ہو تو لازم آئے گا کہ ادراک خود اپنے لیے طریق اور ذریعہ بن جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرماتی ہیں اور وجہ تشبیہ دونوں کے درمیان دونوں کا جہت ادراک ہونا ہے، جیسے کہ مفتاح اور ایذا میں ہے۔ تو یہاں پر علم سے مراد ملکہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان جزیات کے ادراک پر قادر ہوتا ہے، خود نفس ادراک نہیں ہے، ورنہ فساد لازم آئے گا کہ ادراک خود طریق ادراک ہو جائے۔ ولا یخفا، اور مخفی نہیں ہے کہ ملکہ یہ جہت اور طریق ہے ادراک کا، جیسے کہ حیات طریق ہے ادراک کا، لیکن فرق ہے کہ حیات شرط ادراک ہے اور یہ علم سبب۔ یہاں سے بعض لوگوں نے جو دوسری بات کہی تھی اس کا علامہ سعد رد فرماتے ہیں۔ بیٹا پہلے دوسروں کی بات سنو اور پھر علامہ سعد کا رد سنو۔ العلم کالحیات، تو بعض لوگوں نے کہا کہ وجہ تشبیہ ادراک ہے۔ کیا؟ طریق ادراک نہیں، خود ادراک وجہ تشبیہ ہے۔ کان کھولو بیٹا، وجہ تشبیہ خود ادراک ہے۔ کیسے؟ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ علم ادراک کی قسم ہے، اس لیے کہ علم کا معنی یقین، اور ادراک یہ شامل ہے ظن کو بھی، ہے نا، اور اعتقاد جازم کو بھی، اعتقاد غیر جازم کو بھی، اور ادراک یہ شامل ہے صورت شک کو بھی۔ تو ادراک ایک جنس ہے اور علم اس کی نوع ہے، سمجھے؟ اور جنس وجہ تشبیہ ہو سکتی ہے نوع کے لیے۔ کیا جنس؟ جیسے آپ نے کہا الحمار کالفرس، حمار فرس کی طرح ہے، کس بارے میں؟ حیوان ہونے میں۔ تو حیوان کو آپ نے وجہ تشبیہ بنا دیا، اس لیے کہ حیوان جنس ہے اور فرس اور غنم اور حمار یہ اس کی نوع ہے۔ ایسی العلم علم نوع ہے اور ادراک اس کی جنس ہے۔ اب رہا حیات بھی کیا جنس ہے ادراک، حیات بھی کیا نوع ہے ادراک کی؟ ارے الفرس کالحمار میں تو حمار فرس دونوں حیوان کی نوعیں ہیں، تو العلم کالحیات میں علم تو ادراک کی نوع ہے، تو کیا حیات بھی ادراک کی نوع ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حیات بذات خود تو ادراک کی نوع نہیں ہے، لیکن حیات حس کو چاہتی ہے اور حس ادراک کی نوع ہے۔ کیا علم تو براہ راست ادراک کی نوع ہے، اور حیات ادراک کی نوع تو نہیں ہے، لیکن یہ حس کو چاہتی ہے اور حس ادراک کی نوع ہے۔ بس سمجھئے، یہ بعض علماء نے کہا ہے۔ ارے پوری بات میری سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ میری سمجھ میں تو آئی گئی، تمہاری سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کیا کہہ رہے ہو سالے؟ اچھا، تو یہ بعض علماء نے کہا ہے، تو علامہ سعد نے اس کا رد کیا ہے۔ سنو تو پہلے فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ کا کہنا صحیح ہے کہ علم ادراک کی نوع ہے، لیکن یہ کہنا کہ حیات ادراک کی مقتضی ہے، نہیں حیات نہیں، یہ ہاں حیات حس کی مقتضی ہے اور حس ادراک کی نوع ہے، تو اس سے یہ کہا لازم آیا کہ حیات جو ہے یہ ادراک کی نوع ہو جائے۔ ارے بھائی
یہ تو صحیح ہے کہ ادراک حس کو چاہتی ہے اور حس ادراک کی نوع ہے، یہ تو صحیح ہے، مگر حیات کے حس کو چاہنے کی وجہ سے جو حس کے ادراک کی نوع ہے، اگر حیات اس حس کو چاہتی ہے تو کیا اس چاہنے سے یہ لازم آ گیا کہ ادراک کی نوع بن جائے حیات، یہ لازم آیا کیا؟ ارے یہ تسلیم ہے ہمیں کہ علم ادراک کی نوع ہے، یہ بھی تسلیم ہے، اور یہ بھی تسلیم ہے کہ حیات حس کو چاہتی ہے، اور یہ بھی تسلیم ہے کہ حیات ادراک کی نوع ہے، یہ سب تسلیم ہے، مگر حیات کے اس حس کو چاہنے کی وجہ سے جو کہ ادراک کی نوع ہے، یہ کہاں لازم آیا کہ حیات بولو ادراک کی نوع ہو جائے، اور حیات ادراک کی نوع جب نہیں ہے تو پھر ادراک وجہ تشبیہ کیسے بنے گا؟ کیا وجہ ایک رد سمجھ گئے؟ علامہ سعد دوسرا رد بھی فرماتے ہیں، دوسرا رد یہ فرماتے ہیں کہ العلم کالحیات، اس مقولے کا مطلب کیا ہے؟ علم کی فضیلت بتانا ہے، والجہل کالموت، اس سے مقصود کیا ہے؟ بولو جہل کی قباحت بتانا ہے۔ بھیا ذرا غور کرنا، العلم کالحیات کا مقصود بولو۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر آپ نے وجہ تشبیہ ادراک کو بنا دیا تو کیا اس سے علم کی فضیلت معلوم ہو جائے گی؟ العلم کالحیات فی الادراک، بولو علم حیات کی طرح ہے، کس بارے میں؟ تو ادراک ہونے میں علم حیات کی طرح ہے، ادراک ہونے میں اس سے علم کی فضیلت کیا معلوم ہوئی؟ کیا اس سے علم کی فضیلت تو معلوم ہوتی نہیں، اس لیے کہ ادراک تو جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ ارے نہیں سمجھے کیا؟ جانوروں کو نہیں سمجھتے ہو؟ جانور کے سامنے پانی رکھو گے تو پینا شروع کر دے گا، چارہ ڈالو گے تو کھانا شروع کر دے گا، مارو گے تو بھاگنا شروع کر دے گا، بلاؤ گے تو قریب آنا شروع کر دے گا۔ تو یہ ادراک تو بہائم کو بھی حاصل ہے۔ تو علم حیات کی طرح ہے ادراک ہونے میں، تو ادراک تو یہ بہائم کو بھی حاصل ہے، تو اس سے علم کی فضیلت کیا حاصل ہوگی؟ نہیں سمجھے؟ اور مقصود کیا ہے؟ اس لیے علم کی فضیلت اس میں نہیں ہے کہ آپ وجہ تشبیہ ادراک کو مانو، بلکہ علم کی فضیلت اس میں ہے کہ علم کو جہت ادراک مانو، سبب ادراک مانو، کہ علم سے علم حیات کی طرح ہے کہ جیسے ادراک کے لیے حیات شرط ہے، ایسے ادراک کے لیے علم سبب ہے۔ تو اب جہت ادراک ہونے میں علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اب جانوروں کو ادراک تو حاصل ہے مگر جہت ادراک نہیں۔ کیا بیٹا؟ ارے کیا وہ بھی معلومات کو مرتب کر کے مجھولات کو حاصل کر لیتے ہیں کیا حیدر؟ انسان تو مشکل سے کر پا رہے ہیں، معلومات کو ترتیب دے کر مجھول کو حاصل کرنا۔ تو یہ علم جو جہت ادراک ہے یہ باعث کمال ہے، علم کا نفس ادراک ہونا یہ باعث کمال نہیں ہے۔ کیا بیٹا؟ علم کا جہت ادراک ہونا یہ باعث کمال ہے، علم کا ادراک ہونا، اس لیے وجہ تشبیہ جہت ادراک ہے، خود ادراک نہیں۔ فرماتے ہیں وقیلہ، کہا گیا کہ علم و حیات کے درمیان وجہ تشبیہ ادراک ہے، اس لیے کہ علم ادراک کی نوع ہے اور حیات مقتضی ہے اس حس کو جو کہ حس ادراک کی نوع ہے۔ وہ فساد و ظاہر، اس کا فساد بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ حیات کا حس کو مقتضی ہونا یہ اس بات کا موجب نہیں ہے کہ دونوں مشترک ہو جائیں ادراک ہونے میں۔ سمجھے؟ کون؟ حس اور حیات۔
ہے نا، حس کے مقتضی ہونے سے کہاں لازم آتا ہے کہ حس کی طرح وہ لو حیات بھی ادراک ہو جائے، حالانکہ وہی شرط ہے وجہ شن میں کہ دونوں کے درمیان مشترک ہو، اور یہ مشترک نہیں ہے۔ وَأَيْضًا دوسری وجہ فساد کے مخفی نہیں ہے کہ ہمارے قول العلم کالحیات والجہل کالموت سے مقصود بولو یہ نہیں ہے کہ علم ادراک ہے جیسے کہ حیات کے ساتھ ادراک ہوتا ہے، بل لیس فی ذلک کثیر فائدہ، بلکہ بولو اس میں کوئی زیادہ فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ادراک ہونا یہ کوئی انسان کے لیے باعث کمال نہیں ہے، جیسے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ العلم کالحس، ارے العلم کالحیات کی بجائے کالحسی کہہ دو تب بھی کوئی فائدہ ہے کیا، کہ علم حس کی طرح ہے، تو کس میں ادراک میں، تو ادراک میں علم حس کی طرح ہے، ادراک میں تو اس سے کیا فضیلت معلوم ہوئی علم کی، اس لیے کہ یہ تو ادراک جو ہے وہ جانوروں کو بھی ہے، تو جب العلم کالحس کہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو العلم کالحیات کہنے میں کیسا فائدہ ہو جائے گا، کہ علم اس حیات کی طرح جو کہ حس کو چاہتی ہے، تو جب براہ راست العلم کالحس کہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو العلم کالحیات کہنے میں کیا فائدہ ہوگا، یہاں پر تو حسی تک بات پہنچتی ہے، تو براہ راست حس کا ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ او مختلفان بولو بیٹا بین طور کے مشبہ عقلی اور مشبہ بھی، جیسے کہ المنیت کالسبع کالسبع بابر ضمہ کالسبع، کیا کہ موت درندے کی طرح ہے، موت تو یہاں پر مشبہ کون ہے، موت حسی ہے کہ عقلی، اور مشبہ بھی کون ہے، درندہ کیا ہے، ارے بولو تو مشبہ یعنی موت عقلی ہے، اس لیے کہ موت کوئی شے وجود ہی نہیں ہے کہ آپ کو نظر آئے، ہے نا بیٹا، موت آتی ہے مگر نظر نہیں آتی، اس لیے کہ موت عدم الحیات عما من شان یکون حیا ہے، اور سبع درندہ یہ حسی ہے، یہ عقلی ہو، عقلی یا اس کا برعکس کیا بیٹا کہ مشبہ حسی ہو اور مشبہ بھی، جیسے کہا کہ العطر کا خلق رجل کریم، عطر شریف آدمی کے اخلاق کی طرح ہے، کیا عطر بولو بیٹا شریف آدمی کے کیا مطلب وجہ تشبیہ کہ دونوں کی طرف نفس مائل ہوتا ہے، خوشبو کی طرف بھی اور کسی کریم انسان کے اخلاق کی طرف بھی، یہاں پر دیکھو بیٹا العطر، عطر مشبہ ہے اور یہ حسی ہے، کیسے حسی ہے، اگر عطر کی ذات مراد لو تو یہ مبصر ہے، اور خوشبو مراد لو اس کی تو یہ مشموم ہے، اور مراد وہ یہ خوشبو، اس لیے مشموم کی قید لگائی، اور اخلاق بیٹا اخلاق جو ہے یہ اس لیے کہ اخلاق کے معنی جس سے وہ کیفیت نفسانیہ جس سے کہ صدور افعال کا بسہولت ہو، کیا، اور اگر افعال کا صدور بسہولت نہ ہو تو یہ اخلاق نہیں ہے، جیسے کسی کی عادت اگر مہمان نوازی کی ہے تو کوئی بھی مہمان آ جائے گا وہ فوراً جو کچھ بھی کم از کم پانی پیش کر دے گا، ہے کہ جس کی عادت اخلاق مہمان نوازی کا ہو، اور جس کا اخلاق مہمان نوازی کا نہ ہو وہ تو بیٹا بڑی مشکل ہوگی ایک چائے پینے میں بھی، بڑی مشکلات اور بڑی محنت کرنا پڑے گی، تو اس لیے کہ عادت نہیں ہے، اخلاق وہ کیفیت نفسانیہ کہ جس سے افعال کا صدور فرماتے ہیں، اور یہ اس عطر کی مثل جو کہ محسوس مشموم ہے، اور وخلق کریم نہیں بیٹا، وخلق رجل کریم اضافت کے ساتھ اور شریف آدمی کے اخلاق کی طرح ملا، تو عطر جو مشبہ ہے یہ محسوس ہے، اور اخلاق جو ہے یہ اس لیے کہ اخلاق یہ کیفیت نفسانیہ ہے جس سے افعال کا صدور بسہولت ہوتا ہے۔ والوجہ فی تشبیہ المحسوس بالمعقول ایک اعتراض کا جواب ہے، انشاءاللہ میں